اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب تاریخ علمی منطق میں ہماری گفتگو پہنچی تھی یہاں کہ تقریباً 450 سے 400 کے لگ بھگ قبل از مسیح ایک گروہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ جو سوفسطائی کے ساتھ مشہور ہے، کہ اس کو ایک مکتب کو یہ جنم دیتے ہیں صوفیزم کے نام سے، اور سوفسطائی یعنی صوفسٹ۔ یہ طبقہ، اس کی خصوصیت عرض کر دی تھی کل آپ کی خدمت میں کہ یہ اپنے معاشرے کے اندر پڑھا لکھا طبقہ تھا، اور حالات کے مطابق ان کی ضرورت یہ پیش آئی کہ ان کو عوام جو ہے وہ اپنے کیس حل کروانے کے لیے، اپنے مسائل لڑائی جھگڑے حل کروانے کے لیے ان سے استفادہ کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ انہوں نے فکری طور پر بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ریالٹی اور حقیقت، سچائی یہ ایک کوئی مستقل چیز نہیں ہے، انسان محور ہے۔ میں جس کو چاہوں اس کو سچائی بنا دیتا ہوں، جس کو چاہوں اس کو جھوٹ بنا دیتا ہوں۔ اگر سچائی یا حقیقت یا ریالٹی ایک مستقل اپنا وجود رکھتی ہوتی تو اس کو جھٹلانا ممکن نہ ہوتا، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم سچائی کو جھٹلا رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے پھر سچائی کا انکار کیا، ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صوفیزم کے اندر ایک بہت بڑا سوفسطائی یا سوفسٹ گزر کے گیا ہے، بہت بڑا نام ہے اس کا۔ جب بھی صوفیزم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ آتا ہے، وہ پروٹاگورس ہے۔ پروٹاگورس جو ہے اس کا یہ ایک مشہور جملہ ہے کہ انسان ہر چیز کا معیار ہے، انسان ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ خب یہ جملہ ہم تک پہنچا ہے ان کا، پروٹاگورس کا، اور یہاں سے پھر بحث کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ یعنی ایک تفسیر جو ہے اس کی یہی کی جاتی ہے کہ حقیقت کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں مثلا اگر ہم انسان بطور نو لیں درست، تو پھر کیا ہوگا؟ سچائی سماج کے اتفاق رائے کا نام ہوگا، کیونکہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ انسان ہر چیز کا معیار ہے۔ انسان سے مراد نوع انسان، تو نوع انسان سے مراد کیا ہو جائے گا؟ معاشرہ، یعنی وہی انسان جو ہے۔ سماج جو ہے، سماجی اتفاق رائے جو ہے وہ سچائی بن جائے گا۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان بطور فرد معیار ہے، تو اس سے پھر نسبیت پسندی وجود میں آتی ہے، جس کو ریلیٹیوزم کہتے ہیں، کہ ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ فلسفے میں ڈسکس ہوتا ہے کہ یہاں پر ابھی اس کی جگہ نہیں ہے تفصیل دینے کی کہ ریلیٹیوزم کیا ہے۔ ریلیٹیوزم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے، ہر چیز اپنے اعتبار سے صحیح ہے۔ مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، بڑی اچھی اور ذہن کو قریب بھی کر دیتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ 6 لکھیں اور 6 لکھ کر اس طرف بھی کھڑے، ایک بندہ اس طرف کھڑا ہو جائے، ایک بندہ اس طرف کھڑا ہو جائے، یہ جو ہے اس طرف کھڑا ہونے والا کہے گا کہ یہ 6 ہے،
اور اس طرف والا کیا کہے گا؟ 9 ہے. اب کوئی غلط ہے اس میں؟ معمولاً کہیں گے کہ مثلا وہ اپنے اعتبار سے دیکھ رہا ہے تو 9 وہ جو 9 کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، میں اپنے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں تو میں 6 کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں. اس کو کہتے ہیں نسبیت، یعنی نسبی ہونا، کہ اس وقت دنیا کے اوپر جو حاکم فکر چل رہی ہے مختلف میدانوں میں وہ یہ نسبیت پسندی یا ریلیٹیوزم ہے. یہ فلسفے کا موضوع ہے، یہ ہمارے اس موضوع کے ساتھ ابھی اس کا تعلق نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا بڑا نام صوفیزم کے اندر آتا ہے اور بہت بڑا صوفسٹ ہے وہ ہے گورگیاس. گورگیاس اس نے 3 دعوے کیے تھے، مشہور ہیں اس کے. یعنی اسکیپٹک ہے، شک، گرائی و شکاکیت کے اندر مبتلا ہے، اور اس نے اپنی اس شکاکیت کو 3 جملوں میں بیان کیا ہے. پہلا، حقیقت میں کچھ موجود نہیں ہے، یعنی ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کچھ موجود ہے بھی تو وہ انسانی شعور کے لیے ناقابل شناخت ہے، یعنی اس کا شناخت ممکن نہیں ہے. اگر بالفرض، یہ تیسرا اس کا جملہ ہے، اگر بالفرض شناخت ممکن بھی ہو تو اسے دوسروں تک منتقل کرنا ممکن نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ مجھے نہیں پتا چل سکتا کہ حقیقت کیا ہے. یعنی آخر میں جو ایک قطعی نتیجہ نکلتا ہے وہ اسکیپٹسزم ہے، وہ شک گرائی ہے، شکاکیت ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا تھا. بس یہاں سے ایک نقطہ اور تاریخ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ صوفیزم کے اندر 3 گروہ ہم بنا سکتے ہیں. کہ ایک یہ کون تھا وہ پروٹوگراس جو ہے، یہ تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ انسان ہر چیز کا معیار ہے. اس کو مثلاً اس سے پہلے یا یعنی یہیں سے ہی تقریباً سٹارٹ ہوا ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے اصلاً حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک گروہ جو اس کے بعد آتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حقیقت تو ہے لیکن اس تک وہ حقیقت فقط میں ہوں. یہ اگر آپ جب فلسفہ شروع کریں گے تو پہلی کتاب جو بدایت الحکمہ ہے علامہ طباطبائی کی، اس کے پہلے صفحے پر ہی یہ سارے مطالب جو ہیں وہ ذکر ہیں خلاصے کے طور پہ. یعنی استاد ہے کہ جو اس کی وضاحت کرتا ہے، ورنہ انہوں نے 3-4 سطروں میں فقط اس مطلب کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے. بس ایک ہے مطلق انکار اور ایک ہے کہ میں حقیقت ہوں، میرے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے. کیونکہ میں درک کر رہا ہوں نا اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ہوں. اور میں درک کس چیز کو کر رہا ہوں پھر اگر میں نہیں ہوں؟ پھر اگلا قدم جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ بالآخر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم جو ہے وہ لباس پہنتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں اب حقیقت ہی تو لگتی ہیں. تو انہوں نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ انسان بھی حقیقت ہے اور انسان سے ہٹ کر بھی حقیقتیں موجود ہیں، لیکن ان تک رسائی ممکن نہیں. یہ ایک دعوے تھے ان کے اور جھگڑے چل رہے تھے سقراط کے زمانے سے. اب جب انہوں نے فکری طور پر شکاکیت کو پھیلایا تو اب ظاہر سی بات ہے دعووں سے تو کام نہیں چلتا تھا. استدلال، دلیل لانے کی ضرورت تھی. کن دلیلوں کی بنیاد پر اپنے یہ ان گمراہ کن عقیدوں کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے؟ وہ
فلسفے کا موضوع عرض کیا کہ میں یہاں پر مکمل بحث نہیں ذکر کر سکتا. یہاں پہ ایک لطیفہ آیت اللہ مصباح نے ذکر کیا آموزش فلسفہ میں شاید ہے، جب وہ ان صوفیزم کے یا صوفستائیوں کے نظریات کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ یعنی ہم اگر مکتب تشیع کی مثال لے کر چلیں، کوئی بھی اپنی طور پر اپنے اعتبار سے اس کی مثال بنا سکتا ہے. وہ یہ کہ نظر و نیاز کا جو ہمارا سلسلہ چلتا ہے اس میں انہوں نے لطیفہ یہ بنایا کہ ایک بندے نے جان کے محلے والوں کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بولا کہ فلانی گلی کے اندر نیاز مل رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اب نیاز تو مستحب ہے، کھانا ہے وہ تو اب لوگوں نے جو ہے نا وہ برتن اٹھائے اور اس گلی کی طرف چل نکلے. دیکھتے دیکھتے وہ گلی میں اتنی لمبی لائن لگ گئی کہ جس نے جھوٹ بولا تھا اس کو بھی شک ہونے لگا کہ کہیں نیاز مل تو نہیں رہی ہے. وہ بھی برتن لے کر جو لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لطیفے کو وہ فٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، صوفستائیوں کے اوپر، کہ انہوں نے شروع کہاں سے ہوا تھا یہ کام، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سچائی ہے اور میں نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے. درست ہے؟ وکیل تھے نا، میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج کے وکیلوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں، وکیل کو پتا ہے کہ بھئی ایک بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ قتل میں نے کیا ہے، لیکن اتنے پیسے لو اور مجھے اس کیس سے جان چھڑواؤ. اب وکیل جو ہے وہ کیا کرے گا، اب سوچ بچار پوری اس بات پہ کرے گا کہ کسی طریقے سے دلائل کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ گناہگار نہ بنایا جائے. اب آہستہ آہستہ ان کو کامیابیاں ملنی شروع ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ ہم تو جھوٹے کو بھی سچا، سچے کو بھی جھوٹا بنا دیتے ہیں. تو پھر وہ لائن میں لگ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر سچائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. درست ہے کہ ہم چونکہ اپنی مرضی سے ہی جس کو سچا کہہ رہے ہیں، جس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. خب انہوں نے پھر استدلال جو کیے اپنے اس شک گرائی کو یا انکار حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، وہ ہماری حس، کیونکہ علم کے حاصل کرنے کے طریقے دو ہی ہیں، ایک ہے حس، حواس کے ذریعے ہم درک کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور ایک ہے عقل، استدلال کے ذریعے ہم ایک علم تک پہنچتے ہیں، ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی حس بھی غلطی کرتی ہے اور آپ کی عقل بھی غلطی کرتی ہے. تو جو راستے انسان کو بھٹکا دیتے ہوں اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا. بس حقیقت یا تو ہے نہیں یا اس تک رسائی ممکن نہیں ہے. یہ بنیادی ترین اور خلاصہ آپ کو بیان کیا ان کے دلائل کا، کہ جب آپ اس کو تفصیل سے فلسفے میں پڑھیں گے تو وہاں پر ان کے مکمل معرفت شناسی کے اندر اپیسٹمولوجی کے موضوع میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس پر ڈسکس ہوتی ہے. کہ اگر کوئی اس کو تفصیل سے ابھی پڑھنا چاہے یا سننا چاہے، میرے لیکچر ہیں آموزش فلسفہ کے، کتاب آموزش فلسفہ آیت اللہ مصباح کی. ان لیکچرز کے اندر میں نے مکمل تفصیل سے ان کے دلائل کو ذکر کر کے اس کو رد کیا ہوا ہے، چونکہ آیت اللہ مصباح کی کتاب میں یہ مطالب ذکر تھے، اور پھر وہاں مکمل ان کا تاریخچہ، ان کے دلائل اور ان کے اوپر ہونے والی تنقید کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے. تو وہ آپ ان لیکچر سے استفادہ کر سکتے ہیں. کتاب آموزش فلسفہ والی جو پلے لسٹ ہے وہاں جا کے آپ کو مطالب مل جائیں گے وہاں سے. اور بات کیوں چلی تھی یہ
کہ علم منطق ارسطو نے جو تدوین کی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کی فضا اور پس منظر جو ہے آپ کو بیان کرنا شروع کیا تھا کہ ارسطو سے پہلے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے کہ اب دیکھیں نا، ابھی پڑھا لکھا جو طبقہ ہوتا ہے وہ اگر ایک غلط فکر کی ترویج کرنے لگ جائے تو معاشرہ جلدی متاثر ہوتا ہے. مثلا ایک ان پڑھ بندہ اپنے گمراہ کن عقیدوں کو یا نظریے کو بیان کر رہا ہو تو زیادہ کوئی بندہ ان پہ توجہ نہیں کرتا. دو چار بندے اس کے ارد گرد ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں بنتا، معاشرہ اتنا متاثر نہیں. لیکن ایک معاشرے کا پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ ایک غلط فکر کی ترویج میں لگ جائے تو اس کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے. بہت سارے جوان اس کی طرف کھینچے چلے. اچھا، یہ تھے بھی وہ لوگ کہ جو نوجوانوں کو علم دیتے تھے، ٹیچر تھے، اہل علم شمار ہوتے تھے. اسی وجہ صوفیزم کا معنی کیا ہے؟ صوفیزم کہتے کس کو ہیں؟ صوفسٹ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو اہل دانش ہے. فلسفہ جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر جب فلسفے کا معنی بیان کیا جاتا ہے اس کے مد مقابل پھر صوفسٹ کا معنی کیا جاتا ہے، صوفیزم کا. یعنی صوفسٹ یعنی اہل علم، فیلسوف یا فلسفی یعنی محب علم. یعنی صوفسٹ کا مرتبہ زیادہ ہے، اہل دانش ہے، اہل علم ہے، اہل فکر ہے. اور فلسفے کا جو معنی ہے یا فلسفی کا جو معنی ہے یونانی، وہ ہے محب علم، یعنی علم سے محبت کرنے والا. اہل علم نہیں اس کو شمار کیا جاتا ہے. درست ہے. تو اہل علم حضرات تھے، متاثر کر رہے تھے معاشرے کو. اس زمانے میں سقراط، اس کا ایک طریقہ کار تھا گفتگو کا. وہ مناظرے بہت کرتا تھا، ڈائلاگ بہت کرتا تھا. اس کے اس روش کو ڈائلیکٹک میتھڈ کہا جاتا ہے. وہ ڈائلاگ کے ذریعے لوگوں سے بحث کرتا تھا. یعنی آپ یوں سمجھیں گے آج بھی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر یہ ایک روش ہے کہ کھلے پارکوں کے اندر بعض خاص جگہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ وہ مختلف موضوعات پہ مخالفین ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. بعض شاید ویڈیوز آپ نے دیکھی بھی ہوئے ہیں ایسی کہ کھڑے ہو کے لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. یا مثلاً ایک اس پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے، دو چار بندے اس پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ شیعہ کے خلاف بول رہا ہے، یہ فلسفے کے خلاف بول رہا ہے، وہ فلانے کے خلاف بول رہا ہے، کرسچینٹی کے خلاف بول رہا ہے، اور پھر آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. تو سقراط جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتے پھرتے جو ہے وہ معاشرے کو جو ہے وہ علم دیتا تھا اور پھر صوفیزم کے خطرات سے آگاہ کرتا تھا. بالکل اس کا ایک طریقہ کار سوالیہ ہوا کرتا تھا. یعنی ایک بات کو اسی کے یعنی سوالیہ انداز میں اپنی بحث کا آغاز کرتے ہوئے ایک نتیجے تک پہنچاتا تھا. جیسے ہم کرتے ہیں نا، بعض اوقات پوچھتے ہیں کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں مانتا ہوں. چلیں آپ اگر اس بات کو مانتے ہیں تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلے گا مثلا. تو اس طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنے مخاطب کو قانع کرتا تھا اور ایک نتیجے تک لے کر آتا تھا. تو جتنے بھی دلائل وہ صوفیزم دیتے تھے، صوفسٹ دیا کرتے تھے، ان کے دلائل کو سقراط پھر رد کرتا تھا. درست ہے. چونکہ میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے، ان کے دلائل کو یہاں رد کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. فلسفے کا میدان ہے، اس میں بات جو ہے وہ پھر آگے بڑھ جائے گی. لیکن چونکہ ایک الگ درس ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان اعتراض بیان کر دے، اس کا جواب اگر کمزور دے یا نہ دے تو کیا پتا وہ بندہ جو ہے وہ بات بھی اچھی لگتی ہے نا، کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے مثلا یہ، تو اس طریقے سے پھر غلط نتیجہ جو ہے وہ نہ لے اس میں. مثلا ان کے اوپر بڑے سادہ سے اعتراض وارد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی ٹھیک ہے. تو اگر ہر کوئی ٹھیک ہے تو پھر
میں صوفیزم کا مخالف ہوں تو مجھے بھی کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غلط نہیں ہے، کوئی بھی خطا کار نہیں ہے. تو جب کوئی بھی خطا کار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں بھی آتا ہوں جو کہ میں تمہارا مخالف ہوں. بس وہ کہتے ہیں کہ حس غلطی کرتی ہے. کیا ہے اس کی غلطی؟ پانی میں آپ لکڑی ڈالیں تو وہ ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، جب اس کو آپ باہر نکالتے ہیں تو وہ سیدھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ٹیڑھا پن کیا ہے؟ غلط ہے. تو اس نے غلطی کی ہے، لہذا حس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیدھا ہونا درست ہے اور ٹیڑھا غلط ہے. ٹیڑھا پن کی غلطی آپ تب سمجھیں گے جب سیدھے کو آپ درست مانیں گے. درست ہے؟ یعنی پہلے آپ نے سیدھے پن کو درست مانا ہے، پھر ٹیڑھے پن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. بس میری اس نے غلطی کی. تو غلطی آپ کسی چیز میں بھی جس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے ذہن میں ایک معیار ہے، ایک حقیقت کو تشخیص دینے کے لیے ایک معیار ہے. اس کی نسبت سے غلط کر رہے ہیں. تو پس معیار جب موجود ہے تو وہ انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ہر انسان کا اپنا معیار ہے نا. بعض حقیقتیں ہیں کہ بہت ساری حقیقتیں ہیں کہ جن میں کا معیار انسان سے ہٹ کر ہے. اور ان کے اوپر ایک اور اعتراض جو ڈیکارٹ نے کیا تھا، یہ بڑا فلسفی آموزش فلسفہ میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہوئی ہے. ڈیکارٹ کے فلسفے پہ بھی اس کو بھی آپ ملاحظہ کر لیں گے اگر کسی نے تفصیل سے جاننا ہے اس کو. ڈیکارٹ نے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک بڑا بہترین اعتراض یہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں شک کرتا ہوں. درست؟ میں شک کرتا ہوں، میں شکاک ہوں. تو کہتے ہیں کہ اگر شک کرتے ہو تو تمہارے شک کرنے کے اندر ایک یقین پوشیدہ ہے یا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہر چیز میں شک ہے. تو اس میں ایک چیز، ایک یقینی چیز تو ہے. کیا ہے وہ؟ خود بات تو یقینی ہے. خود میں ہوں، یہ کوئی شک والی بات ہے؟ یعنی کوئی بندہ یہ کہے گا کہ مجھے اپنے ہونے میں بھی شک ہے؟ وہ ابن سینا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اس کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یا نہیں ہے. اب اس سے بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ واضح انسان درک کر رہا ہے اس میں. بہرحال یہ رد ہے، اس طرح تفصیلی بحث ہے یہ آ کر. سقراط نے جب یہ بحثیں اپنی بیان کی اس طرح کی تو یہ افلاطون چونکہ اس کا شاگرد تھا تو افلاطون نے سقراط کی باتوں کو تدوین کیا اور منطق کو پھر بھی وہ منظم طور پر جو ہے وہ بیان نہ کر سکا. باقی مباحث کو اس نے سقراط کی جو ہے وہ ڈائیلاگ جو وہ کرتا تھا اس کو تحریر کیا کہ مکالمات کے نام سے افلاطون کی کتاب اردو میں ترجمہ موجود ہے، اس میں سقراط کی باتوں کو نقل کیا گیا ہے. ارسطو چونکہ افلاطون کا شاگرد تھا اور اس زمانے میں سوفسطائی جو ہیں وہ بہت اپنے عروج پر پہنچے ہوئے تھے اور ضرورت تھی کہ معاشرے کو علم دیا جائے تو کتابی صورت میں علم دینا وہ زیادہ آسان ہوتا ہے چونکہ آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. اب ایک بندہ کہاں جائے گا، ایک کتاب میں اگر آپ اس کو لکھ دیں تو اس کو پھیلانا آسان ہوتا ہے. تو ارسطو نے پھر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان کے فکری مغالطوں کا جواب دینے شروع کیا اور اس کو پھر تدوین کرنا شروع کیا. پھر اس نے جو ہے وہ ایک
کچھ رسالے جو ہیں وہ لکھے. اچھا، یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ ارسطو کا بانی ہونا وہ ایک جہت سے ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن ہر جہت سے اس کو نہیں کہہ سکتے. اس کا ایک شاہد جو ہے آپ کو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یونان کے اندر جس نے منطقی اعتبار سے کچھ لکھا اور اس کو بیان کیا ہے وہ ڈیموکریٹس ہے. عربی میں اس کو زی مقراطیس کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں. ڈیموکریٹس یہ وہ پہلا مفکر تھا جس نے فکری استدلال کو منظم کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ تاریخ میں جو بات ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ ایک ماہر طبیعیات تھا، فزسٹ تھا، لیکن منطق کے میدان میں اس کی خدمات بنیادی ہیں. ڈیموکریٹس نے منطق پر ایک باقاعدہ کتاب لکھی تھی، ریفلیکشنز آن لاجک، اس طرح کی کتاب تھی. میں بھی یقینی اس کو جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو میں تصدیق کروں اس کو، لیکن نہیں کر پایا. لیکن بہرحال ایک باقاعدہ اس کی ایک کتاب تھی، تقریباً شاید یہی نام میں تھی. لیکن یہ کتاب جو ہے ہم تک نہیں پہنچ پائی، چونکہ زمانہ بہت پرانا ہے، کتابوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو ڈیموکریٹس کی ایک منطق کی کتاب ہم تک نہ پہنچ پائی. لیکن ارسطو نے اپنی تصانیف میں ڈیموکریٹس کا بار بار تذکرہ کیا ہے اور اس کے علمی مقام کو بیان کیا ہے. ارسطو ہی کے بقول ڈیموکریٹس وہ پہلا شخص تھا جس نے تعریفات اور تصورات کے ذریعے تحقیق کا باقاعدہ آغاز کیا، یعنی منطقی اعتبار سے، اور علمی مسائل کے حل کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کی ہے. ارسطو نے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو بانی اس اعتبار سے ہے کہ منطق یعنی فکر کے جو قواعد ہیں، تفکیر کی تصحیح کے لیے جو قواعد ہیں، ان کو جامع انداز میں منظم کیا ہے. کہ حتیٰ فارابی یا ابن سینا شاید ان میں سے کوئی ایک فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ ارسطو نے ہزاروں سال پہلے جو علم منطق تدوین کر دی تھی، آج تک وہی علم منطق کام کر رہی ہے. یعنی بنیادی قاعدے وہی ہیں، تھوڑا بہت فرق آیا ہے تفصیلات اور جزئیات کے اندر، اجتہاد کیے گئے ہیں، لیکن بنیادی ڈھانچہ جو ہے، بنیادی مطالب جو ہیں وہ ارسطو ہی کے ہیں. یعنی اتنا جامع اس نے کتاب کو تدوین کر دیا تھا، اس اعتبار سے ہم اس کو بانی کہہ سکتے ہیں. اس نے بنیادی طور پر 6 رسالے لکھے تھے علم منطق کے اندر، کہ اس کے اگر آپ گوگل میں جا کے بھی سرچ کریں گے تو یونانی نام ان کے جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. لیکن چونکہ ہم یونانی اصطلاحات سے زیادہ آشنا نہیں ہیں، اپنی اسلامک اصطلاحات سے آشنا ہیں، ان کا عربی ترجمہ ہی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. ایک رسالہ اس نے مقولات پہ لکھا ہے، یعنی 10 اجناس کے اوپر. آپ نے جنس و فصل پڑھی ہے، اجناس کی جو بحث پڑھی ہے، تو 10 اجناس، 10 مقولات موجود ہیں فلسفے میں، اس پہ ڈسکس کی جاتی ہے. تو ایک رسالہ اس کا مقولات کے اوپر ہے، ایک رسالہ اس کا قضایا کے اوپر ہے، مرکب جملوں کا، اس کے صدق و کذب کی بحث جو آپ پڑھتے ہیں وہاں پر. ارسطو نے لکھا، یہ دوسرا رسالہ تھا اس کا. تیسرا رسالہ جو اس نے لکھا تھا وہ قیاس پہ تھا. قیاس کی جو آپ نے استدلال، شکل استدلال جو آپ نے پڑھا ہے قیاس کے حوالے سے، وہ تیسرا رسالہ. چوتھا رسالہ برہان میں تھا اس کا، یعنی یقینی اور برہانی علم کے اصول جس میں ڈسکس ہوتے ہیں. پانچواں رسالہ جدل پہ تھا. جدل کسے کہتے ہیں؟ یعنی
مد مقابل کے مسلمات پر مبنی جو بحث و مباحثہ کے قواعد ہیں اس کو جدل کہتے ہیں. یعنی آپ مسلم، جس کو آپ کا خصم آپ کا مد مقابل مسلم مانتا ہے، آپ اس سے اپنے استدلال کا آغاز کرتے ہیں اور اس کو اپنے نتیجے تک لے کر آتے ہیں. جدل یہ ہوتی ہے جدال احسن. اور چھٹا رسالہ جو لکھا اس نے وہ مغالطہ تھا، کہ اصل بنیاد جو ارسطو کی تھی وہ یہی مغالطہ ہی کشف کرنا تھا. چونکہ سوفسطائی جو ہیں وہ مغالطوں سے کام لے رہے تھے، مغالطوں کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی، اور مغالطے پہ کے اوپر ایک رسالہ لکھا کہ ان کے استدلال میں کہاں مشکل ہے، یہ کہاں استدلال اپنا غلط بیان کر رہے ہیں، مٹیریل میں کہاں غلطی ہے، مادے میں کہاں غلطی ہے، صورت میں کہاں غلطی ہے. کہ یہ مغالطے کی بحث آپ منطق ثالث میں پڑھتے ہیں، یعنی تیسرا حصہ جو منطق کا معمولاً پاکستان میں نہیں پڑھایا جاتا، کہ اصل منطق کہتے ہیں کہ وہی ہے، اور وہیں پہ ہماری منطق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مغالطات کی بحث ہے، فیلسیز کی بات وہاں پر ہوتی ہے. تو یہ چھٹا رسالہ جو ہے ارسطو نے مغالطات کے نام پہ لکھا ہے. یہ 6 رسالے تھے اس کے. پھر اس کے بعد کچھ اضافات کیے گئے. مثلا اس میں خطابہ جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا ارسطو کے بعد. شعر کا اضافہ کیا گیا. شعر، شعر ہاں، منطق تیسری منطق میں. ہاں، تیسرا جو ایک مطلب اضافہ ہوا ارسطو کی اس منطق کے اندر، جو کہ ارسطو کی طرف سے نہیں تھا، وہ باب عیساغوجی، ہاں، اس کو فرفریوس نے جو ہے وہ اضافہ کیا تھا، کلیات خمس. تو اس طریقے سے یہ 9 باب پر مشتمل ہو گئی منطق، ارسطو کی یہ منطق. یعنی ارسطو نے خود 6 باب تدوین کیے، اس کے بعد 3 ابواب یعنی 2 باب جو ہے خطابہ اور شعر ہیں، اور مقدمے کے طور پر جو ہے وہ عیساغوجی یعنی کلیات خمس جو ہے وہ اضافہ ہوا، کہ جو آج تک منطق میں پڑھایا جا رہا ہے کہ باب تعریفات کو سمجھنے کے لیے باب عیساغوجی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لہذا علم منطق جو ہے وہ 9 ابواب کے اندر تدوین ہوئی. بعد میں پھر جو ابن سینا نے کتاب الشفاء میں منطقی کتاب لکھی ہے، اس کو اسی 9 باب کے ساتھ جو ہے وہ تدوین کیا تھا. درست ہے؟ خب یہ ایک مطلب جو ارسطو نے محنت کی، اور ایک منطق جو ہے وہ سامنے ہے، اس کے کون کون سے باب تھے آپ کی خدمت میں عرض کیا. باقی تفصیلات عرض کیا کہ ہم نے چونکہ مکمل تاریخ نہیں پڑھنی کہ ارسطو کی منطق کھول کر بیٹھے ہیں، اس کے اندر مثلا جو مطالب تھے، اس کی اصطلاحات تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جائے، کہ اس کا ابھی یہ مقام نہیں ہے. مقدماتی لیول کے اندر جو ہے وہ فقط مختصر سا اشارہ اور مطالب بیان کرنا ہی کافی ہوتا ہے. باقی آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ خود بھی مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد بعد والے مطالب بھی آپ کی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں اور اس کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ مدد دیں گے. خب اس کے بعد ارسطو کے بعد کون سا مکتب موجود رہا یا منطق وجود میں آئی ہے، اس کا تذکرہ کریں گے، اور پھر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. زیادہ ہم جو ہے وہ مغربی اس طرح بیان نہیں کرتے، پھر آہستہ آہستہ اسلامی علم منطق کو بیان کر کے پھر جدید مغربی فلسفے میں کیا ہوا اس کا بھی تذکرہ کریں گے، کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر بات کہاں تک ہماری پہنچتی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.